السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ عشرہ ذوالحجہ کے فضائل اور ان دنوں کے اعمال کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، اور انشاءاللہ ان کو جاننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ عشرہ ذوالحجہ کا آغاز ہوتے ہی ایمان والا دل ایک خاص کیفیت میں داخل ہوتا ہے۔ ان دنوں میں انسان اللہ تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتا ہے، ان کے خاندان کو، ان کی قربانیوں کو، اور ان کے اللہ کے ساتھ جو ایک خاص تعلق تھا اس کو، اور ان کی کامل اطاعت۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ان کی کامل اطاعت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر زندگی میں 30 سے زائد آزمائشیں آئیں۔ ہر آزمائش پہلی آزمائش سے سخت تھی، اور سب سے بڑی آزمائش وہ تھی جب انہیں اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کرنے کا حکم ملا۔ آپ سوچیں کہ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے؟ یہ واقعہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے آخری دن پیش آیا، اور اسی دن کی یاد آج تک قربانی کی صورت میں منائی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہر عمل سے ایک ہی صدا گونجتی تھی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ اور یہ وہ صدائیں تھیں جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے صدیوں پہلے بلند کی، اور آج بھی مکہ مکرمہ میں آنے والے قافلے انہی الفاظ کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ ایک بندے کی پکار کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت بخشی، سوچیں کہ آج تک دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں افراد آتے ہیں اور یہی کلمات دہراتے ہیں۔ اور قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ملت ابراہیم کی بنیاد جو ہے وہ قربانی ہے۔ یہی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری نبوی زندگی کی اصل روح تھی، یعنی کہ ان کے جو نبوت کا دور تھا اس کی اصل روح۔ انہوں نے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی نسل کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور آپ دیکھیں کہ ان کی اولاد میں کتنے نبی آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124 ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دکھایا، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ خواب بھی دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ وہ فوراً اس حکم کو بجا لانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ سوچیں کہ ایک تو باپ، اس کے بعد جب انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا، اور کہتے ہیں کہ مسلسل ان کو کچھ دن یہ خواب آیا، تو بیٹے نے آگے سے کیا کہا؟ جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزرے۔ یعنی کہ اولاد کی تربیت کتنی خوبصورتی سے ہوئی تھی، اور کس نے کی تھی؟ ان کی ماں نے، کیونکہ باپ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے نا، اور کم کم آتے تھے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے تو سعی کے دوران شیطان سامنے آیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے آگے بڑھ گئے، پھر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جمرہ عقبہ کے پاس پہنچے، وہاں دوبارہ شیطان آیا تو آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری، پھر جمرہ وسطیٰ کے پاس شیطان آیا، وہاں بھی 7 کنکریاں ماری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام مناسک ادا کرنے کے لیے تشریف لائے تو جمرہ اخرى کے پاس شیطان نظر آیا، آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا۔ جمرہ وسطیٰ پر بھی یہی صورت پیش آئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شیطان کو مارتے رہو اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم رہو، اور یہی وہ برکت ہے جس کو مسلمان دن میں 5 مرتبہ نمازوں میں یاد کرتے ہیں، یعنی درود ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو یاد کیا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब हम अशरा ज़ुल्हिज्जा में किए जाने वाले कुछ अमाल को देखेंगे कि वो अमाल कौन कौन से हैं। अल्लाह ताला की तरफ से अशरा ज़ुल्हिज्जा अहले ईमान के लिए अजर व सवाब हासिल करने का अजीम एक और सुनहरी मौका है। इन दिनों को मामूली दर्जे की जो नेकियां होती हैं वो भी अगर इन दिनों में की जाए तो उसका सवाब आला दर्जे की नेकियों का मिलता है। इसलिए अल्लाह वाले इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करके ज़्यादा आखिरत जमा करने की कोशिश करते रहते हैं। इंशाअल्लाह हमने भी ऐसा ही करना है और छोटी छोटी नेकियों को अपने अमाल में जो है वो बड़ा अजर लिखवाना है उसके ज़रिए। जब अशरा ज़ुल्हिज्जा दाखिल होता है तो सैयद बिन जुबैर रहमतुल्लाह हद से ज़्यादा इस्तिताअत और शदीद इबादत करते, अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा इबादत करते। कुरान और सुन्नत में इन 10 दिनों की फजीलत के मुतअद्दिद दलाइल मौजूद हैं। सूरतुल फज्र में अल्लाह ताला फरमाते हैं बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फज्र व लयालिन अश्र। कसम है फज्र की और 10 रातों की। यही वो 10 रातें हैं जो हमारी शुरू होती हैं एक दिन पहले जब चांद नजर आता है तो 7 शुरू हो जाती हैं। इससे मुराद ज़ुल्हिज्जा के वो दिन है वलयालिन अश्र यानी सैयदना इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि ये इब्तिदाई 10 दिन है। अल्लाह ताला का इन 10 दिनों की कसम खाना उनकी शान और अजमत पर दलील है। इन 10 दिनों के साथ हज के महीने का इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के महीने सबको मालूम है। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 197 है ये। हाफिज इब्ने रजब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि ज़ुल्हिज्जा के 10 दिनों के फजाइल में एक बात यह भी है कि वो मालूम महीनों का आखिरी हिस्सा है और वो महीने हज के हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, और वो शवाल, दुल्क़ादा और ज़ुल्हिज्जा के 10 दिन है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन अय्यामिल अमलु स्सालिहु फीहा अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला मिन हादिहिल अय्याम। अल्लाह इज़्ज़ व जल को नेक अमल उन दिनों यानी अशरा ज़ुल्हिज्जा में जितना महबूब है उतना किसी और दिनों में महबूब नहीं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया या रसूलल्लाह, अल्लाह की राह में जहाद भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की राह में जहाद भी नहीं सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान और माल के साथ निकला और कुछ भी वापस ना लेकर आया। ये सही बुखारी की रवायत है। सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन अय्यामिन अफदलु इंदल्लाहि मिन अय्यामिल अशरी दिल हज्जा। अल्लाह ताला के नजदीक अशरा ज़ुल्हिज्जा के 10 दिन जो इसके अय्याम हैं दिनों से अफजल कोई दिन नहीं है। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अशरा ज़ुल्हिज्जा के मुतालिक सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम कहा करते थे बिकुल्ली यौमिन अल्फु यौम व यौमु अरफता अशरतु आलाफी यौम। हर दिन 1000 दिन के बराबर है और यौम अरफा 10,000 दिन के बराबर है। ये बहकी की रवायत है। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने लिखा है कि अशरा ज़ुल्हिज्जा की इम्तियाजी शान का सबब यह है कि इन दिनों में बुनियादी इबादात जैसे रोजा, नमाज, सदका और हज सबकी सब इबादात इकट्ठी हो जाती हैं इन 10 दिनों के अंदर। आप देखें कोई दिन ऐसा नहीं है जहां पे ये सारी चीजें इकट्ठी हों इन 10 दिनों के अलावा, और ये खसूसियत किसी और दिनों में जमा नहीं होती सिवाय इन 10 दिन के। जब ज़ुल्हिज्जा का चांद नजर आए तो इन अयाम में कुछ अमाल खसूसी जिक्र यानी जो हदीस में आया है उसमें है सबसे पहला है नमाज। सबसे पहला काम नमाजों के बरवक्त और खुशू खुजू के साथ अदायगी का एहतमाम करना बहुत जरूरी है। नवाफिल की कसरत का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके, क्योंकि ये अल्लाह ताला के कुर्ब के अफजल तरीकों में से है। फिर है रोजा। अमाल साले में रोजा इंतहाई अहमियत का हामिल है। हिंद बिन खालिद जहनी रदियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज अज़वाज मुताहरात से बयान करते हैं आप 9 ज़िलहिज्जा यौम आशूरा और हर महीने के 3 दिन के रोजा रखा करते थे। यानी 3 दिन कौन से हैं? याम बैत के रोजे। इमाम नबवी रहमतुल्लाह ने फरमाया इन 10 दिनों के रोजे मुस्तहब हैं। एक और रिवायत में है कि तुम इन दिनों में तहलील, तकबीर और अल्लाह ताला का जिक्र ज्यादा से ज्यादा किया करो। इनमें से एक दिन का रोजा
ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان میں کیا جانے والا عمل کا ثواب 700 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ سوچیں کہ ان خاص دنوں کی قسم جب اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے تو ان میں خاص جو اعمال ہم کریں گے اس کا کتنا اجر ہمیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی، اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے رہ جانے والوں کو محروم نہیں رکھا، یعنی کہ جو لوگ حج پر نہیں جا سکتے تو وہ ان خاص اعمال کو کر کے جو ہے وہ اپنا اجر سمیٹ سکتے ہیں۔ پھر ہے یوم عرفہ کا روزہ۔ عشرہ ذو الحجہ کے فضائل میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ان میں سے 9واں دن یعنی یوم عرفہ ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ سال کے سارے دنوں میں سے ہر دن کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہمیں دن ملا یوم عرفہ کا، اور لیلۃ القدر کی وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دیتے ہیں، اور یہی وہ دن ہے، یعنی دن اور رات دونوں ہو گئے۔ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرمایا اور اہل اسلام پر اپنی نعمت کو مکمل فرما دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی شخص نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو، اگر ہم یہودیوں پر وہ نازل ہوتی تو ہم اس کے وہ دن جو ہے وہ نزول کا دن جو تھا اس کا وہ عید کا دن بنا لیتے۔ انہوں نے دریافت کیا کون سی آیت؟ تو آپ نے سورۃ المائدہ کی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند فرمایا۔ یعنی سورۃ المائدہ کی یہ آیت نمبر 3 ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم اس دن اور مقام کو بخوبی جانتے ہیں جس دن یہ آیت نازل ہوئی۔ جمعہ کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ کے دن میدان عرفات میں کھڑے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ لہٰذا یوم عرفہ کا روزہ حج نہ کرنے والے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ وسنۃ التی بعدہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے تکبیرات۔ ہم نے نماز دیکھ لیا، روزہ دیکھ لیا، اور اس کے بعد یوم عرفہ کا روزہ دیکھ لیا۔ اب ہم تکبیرات کی بات کریں گے۔ عشرہ ذو الحجہ میں ذکر الہی خصوصاً تکبیرات کا کثرت سے اہتمام کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ کثرت سے پڑھنا ہے کیا؟ الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان ایام میں بازاروں اور گھروں میں تکبیر بلند کرتے اور بلند آواز سے پڑھتے، یہاں تک کہ پورا ماحول ذکر الہی سے گونج اٹھتا۔ اور تکبیرات کے جو مسنون الفاظ ہیں وہ کیا آتے ہیں؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ 2-3 اور بھی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا بھی آگے چل کے ڈسکشن کریں گے۔ پھر ہے قربانی۔ ان دنوں میں ایک عظیم عبادت ہے جو قربانی، جو 10 ذی الحج کو کی جائے گی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور دین اسلام کی عظیم نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 ہے، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النہر احب الی اللہ من احراق الدم۔ قربانی کے دن آدمی کا سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانور کا خون بہانا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آسودہ حال ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، بہت ڈرانے والی حدیث ہے، اس کو غور سے سنیے گا، کہ جو شخص آسودہ حال ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ مسند احمد میں بھی ہے، ابن ماجہ اور دارالقطنی اور حاکم میں بھی ہے۔ قربانی کا ارادہ ہو تو ناخن اور بال نہیں کاٹے جائیں گے۔
جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے گا تو قربانی کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے مستحب ہے، یعنی بہت بہت پسندیدہ ہے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، مسلم کی روایت ہے۔ پھر بہت ہی ایک چھوٹی چیز جس کو ہم سمجھتے ہیں اور وہ بہت بڑے اجر کا باعث بن جاتی ہیں، دو تین چیزیں ہیں: توبہ، دعا، صدقہ اور خیرات۔ آپ سوچیں کہ یہ چیزیں ہمیں اللہ کا کتنے قریب لے جاتی ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ کا اصل مقصد صرف عبادت کی مقدار نہیں ہوتا بلکہ کیفیت بھی ہوتی ہے۔ دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکانا ہے، سچی توبہ کرنی ہے اور دعاؤں میں عاجزی اور انکساری اختیار کرنی ہے۔ بہت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ دل عطا کرے جس کو ہم اللہ کی خاطر جھکا دیں، قلب سلیم اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے جس کو ہم جھکائیں۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں دعاؤں کو بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ آخر میں آپ کو چھوٹا سا ایک پھر سے پورے اوور ویو دینا چاہوں گی کہ یاد رکھیں کہ قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اصل قربانی کیا ہوتی ہے؟ اپنی خواہشات کو، اپنی انا کو ختم کیا جائے اور شیطان کی جو دعوت وہ ہمیں بار بار اللہ کی نافرمانیوں کے دے رہا ہوتا ہے اس کو رد کیا جائے۔ قربانی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے مکمل جھک جانا، سر جھکا دینا، سرنڈر کر دینا، یہی اصل کامیابی ہوگی۔ آج ہمیں پھر وہی عہد دہرانا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا کہ میں اللہ کا ہو چکا ہوں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا اتنا قرب نصیب کیا؟ کیوں ان کو اپنا خلیل بنایا؟ کیوں کس طرح سے ان کے دل کو قلب سلیم کہا گیا قرآن پاک میں کہ ثابت دل لے کر آئے تھے وہ اللہ کے پاس۔ اگر ہم بھی اسی جذبے، عزم اور خلوص کے ساتھ عشرہ ذی الحجہ کے ان دنوں کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی ان عظیم لوگوں کی صف میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائیں گے جنہوں نے اپنی قربانی سے تاریخ کو بدل دیا تھا۔ یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے اور اس سے فائدہ نہ اٹھانا بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم سب عہد کریں گے اپنے آپ سے آج سے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں گے، روزہ خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ، آپ ان 9 دنوں کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ سارے روزے نفلی روزے ہوں گے لیکن اس کا اجر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتنا بڑھا دوں گا۔ صدقہ و خیرات، ذکر، دعا کثرت سے کرنی ہے چیزیں، اور پھر قربانی اور عاجزی۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت، حسن عبادت، ذکر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔